پختون لرده کده پر پختون نو هغه د کابل پختون دا د پیښور پختون هر پختون دینا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے قابل احترام معزز سامعین، السلام علیکم. میں آج اپنے ایک نئے پروگرام کے ساتھ لالا رشید آپ کے سامنے حاضر ہوں. سامعین، آج میرے پروگرام کا مقصد ایک ایسی چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور چند ایسی شکایات ورلڈ لائف کے حوالے سے اپنی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو اور اپنی صوبائی گورنمنٹ کو پہنچانی ہے، جن کی وجہ سے ہمیں مسئلے مسائل درپیش ہو رہے ہیں اور درپیش ہوئے ہیں. سامعین، ہمارا یہ علاقہ میں اس وقت موجود ہوں کیڑی شیخ خان میں، جو یونین کونسل چورلکی کا حصہ ہے، اور زیارہ شیخ لاداد، چورلکی، کیڑی شیخ خان، جبڑ، کمر، گلستان بانڈا اور یہ جو خوشل گڑھ کا ایریا ہے یہ ریزرو ایریا ہے ورلڈ لائف کا. اور ہر سال یہاں ان دنوں انتہائی قابل احترام معزز پاکستانی شخصیات، سیاسی، غیر سیاسی، بیوروکریٹس اور کاروباری لوگ یہاں شکار کھیلنے کے غرض سے یہاں آتے ہیں اپنے پرمٹ پر، اپنے لائسنس پر. تو سامعین، ہمارا یہ جو علاقہ ہے یہ بارانی ہے اور ہمارے علاقے کی دار و مدار صرف گندم کی کاشت پر ہے. اور ہمارے علاقے میں گندم کاشت تب کی جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں ہوتی ہیں. جب بارشوں کا سسٹم چلتا ہے تو ہمارے یہ ذمہ دار اپنی ان زمینوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ان میں گندم کی کاشت کرتے ہیں. لیکن ہمارے ذمہ دار اپنے اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے بغیر بارشوں کے بھی یعنی سوکھی زمینوں میں بھی گندم کاشت کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ایسا وقت نہیں لایا کہ ہمارے ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہو. ہر حال میں جب بھی وہ گندم کاشت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے. تو سامعین، ان دنوں جو ہمارے معزز پاکستانی بھائی، بیوروکریٹس، سیاسی شخصیات، غیر سیاسی شخصیات اور جتنے بھی بڑے لوگ یہاں شکار کھیلنے کے غرض سے اپنے پرمٹ پر آتے ہیں تو ایک پرمٹ لیا جاتا ہے. ایک پرمٹ پر ان کے ساتھ کم و بیش سیکورٹی ہوتی ہے، ان کے اپنے دوست وغیرہ 20-25 بندے یہاں شکار کھیلنے کے لیے ایک ایریا میں آتے ہیں. اور ہفتے میں کم از کم ہر اتوار کو 5 سے 6 تک لائسنس اس ریزرو ایریا کے لیے ایشو کیے جاتے ہیں. اور تقریباً تمام تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ معزز شخصیات ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اپنی سیکورٹی ہوتی ہے، ان کے ساتھ اپنے لوگ ہوتے ہیں. تو اور ہمارے علاقے کے بھی شکاری بھائی جن کے پاس کتے وغیرہ ہوتے ہیں، شکاری کتے، اور ہمارے جو ورلڈ لائف کے ورکرز ہیں وہ بھی یہاں ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. دیگر بھی ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں وہ بھی، غیر سیاسی لوگ بھی یہاں ان کے ساتھ آتے ہیں. تو سامعین، ہر ایک لائسنس پر ان کے ساتھ آئے ہوئے بندے کم سے کم 20 سے 25 بندے ہوتے ہیں. تو دیکھیں آپ، یہ گندم ابھی کاشت ہوئی ہے، میں زمین میں کھڑا ہوں، آپ دیکھیں اگر اس میں ایک بندہ چلتا ہے تو گندم کتنی زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے. اور جب اسی زمینوں میں 20 سے 25 آدمی ایک شکار کھیلنے کے لیے تیتر کے پیچھے یا کسی اور شکار کے لیے بھاگتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ 20-25 آدمی جب اس زمینوں میں بھاگیں گے اسی طرح، اور ہر لائسنس پر 20-25 بندے ہوتے ہیں اور کم سے کم 6 لائسنس ایشو ہوتے ہیں ایک ریزرو ایریا کے لیے میرے اندازے کے مطابق ورلڈ لائف کی طرف سے. تو کم سے کم 100 کے قریب لوگ اس علاقے میں صبح سے لے کر صبح 7 بجے سے ان ہوتے ہیں اور شام کو 5-6 بجے تک وہ لوگ اپنا شکار کھیلتے ہیں. دوستو، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے صوبائی گورنمنٹ کے مشران سے اور اپنے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے مشران سے، ڈی سی صاحب سے، ان کے جتنی بھی انتظامیہ ان کے سے، کہ دیکھیں سر جی، اگر اسی طرح لوگ شکار کھیلنے کے لیے آئیں اور 25 سے 30 آدمی ان کے ساتھ ہوں اور ہر زمینوں میں اس طرح گھومتے پھرتے رہیں تو یہ ہمارا ذمہ دار جب گندم کا ٹائم پورا ہوگا تو اپنی زمینوں سے کیا اٹھائے گا؟ کچھ بھی نہیں اٹھائے گا. ساری گندم ان کے بھاگنے سے، ان کے پھرنے سے ڈیمیج ہو جائے گی. تو ان لوگوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. گورنمنٹ چند پیسوں کی خاطر اپنے ذمہ دار کو نقصان دے رہے ہیں. تو کائنڈلی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا یہ علاقہ جو ہے یہ ہمارا دیہات ہے اور اس میں تقریباً ایک ہی قوم کے لوگ یہاں وہ بس رہ رہے ہیں کافی عرصے سے. تو یہاں ہماری مائیں بہنیں اپنا زمینوں میں روزگار کرتی ہیں، اپنے مویشی، گائے، بھیڑ، بکریاں وغیرہ بھی چراتی ہیں اور دوسرا بھی جتنا زمینوں میں ان کے ساتھ اپنا روزگار وغیرہ ہوتا ہے وہ کرتی رہتی ہے. تو جب کبھی بھی اتوار پر ہمارے ورلڈ لائف کی طرف سے ان کے لیے، اپنے شکار کھیلنے والے بھائیوں کے لیے لائسنس ایشو ہوتے ہیں، پرمٹ دیے جاتے ہیں، تو ہماری تمام تر مائیں بہنیں اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں اور سارا دن وہ کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹیز بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم لوگوں کا روزگار صرف مویشی پر ہے اور ہمارا مویشی پالنے پر ہے اور ہمارا روزگار اس گندم پر ہے. اگر گندم ہوتی ہے تو ہمارا ذمہ دار، ہمارا غریب طبقہ اپنے آپ کو امیر سمجھتا ہے. اگر ایسا سال گزرتا ہے جس میں بارشیں نہیں ہوتی اور اپنی زمینوں سے وہ کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو ان کے لیے سب سے بدترین سال ہوتا ہے. دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے اس پروگرام کے ذریعے کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بات یہ ہے کہ جو یہاں شکار کھیلنے کے لیے آتے ہیں وہ سب ہمارے مشران ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شکار ہے یہ ہمارے علاقے کی پہچان ہے، اس کی وجہ سے ہمارے علاقے کو پہچانا جاتا ہے. لیکن ہماری درخواست یہ ہے کہ شکار بھی ہو
لیکن ہمارا ذمہ دار بھی محفوظ رہے، ہماری مائیں بہنیں بھی محفوظ رہیں، تاکہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز بھی کر سکے. کم ٹائم ان کے لیے مقرر کیا جائے، لیکن ایسے طریقہ کار مقرر کیا جائے تاکہ گندم کی کاشت کو بھی نقصان نہ پہنچے. اور اسپیشلی میں اپنا یہ پیغام پرائم منسٹر آف پاکستان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو ایک نیچے طبقے کو مضبوط بنانا چاہتا ہے تو کائنڈلی پرائم منسٹر آف پاکستان جناب خان صاحب، ذمہ دار وہ طبقہ ہے، اگر ذمہ دار مضبوط ہے تو پاکستان کی بنیاد مضبوط ہے. اگر ذمہ دار کمزور ہے تو یقیناً پاکستان کمزور ہے. اگر آپ پاکستان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو ایسے جتنے بھی ریزرو ایریا ہیں جن میں گندم کی کاشت یا دوسری کاشتیں کی جاتی ہیں، ان علاقوں کو محفوظ بنایا جائے، ان علاقوں کو محفوظ بنایا جائے، ان علاقے کے ذمہ داروں کو محفوظ بنایا جائے، اس علاقے کی مائیں بہنیں بھی محفوظ رہیں تاکہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز بھی کر سکے. کم ٹائم ان کے لیے مقرر کیا جائے، لیکن ایسے طریقہ کار مقرر کیا جائے تاکہ گندم کی کاشت کو بھی نقصان نہ پہنچے. اور اسپیشلی میں اپنا یہ پیغام پرائم منسٹر آف پاکستان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو ایک نیچے طبقے کو مضبوط بنانا چاہتا ہے تو کائنڈلی پرائم منسٹر آف پاکستان جناب خان صاحب، ذمہ دار وہ طبقہ ہے، اگر ذمہ دار مضبوط ہے تو پاکستان کی بنیاد مضبوط ہے. اگر ذمہ دار کمزور ہے تو یقیناً پاکستان کمزور ہے. اگر آپ پاکستان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو ایسے جتنے بھی ریزرو ایریا ہیں جن میں گندم کی کاشت یا دوسری کاشتیں کی جاتی ہیں، ان علاقوں کو محفوظ بنایا جائے، ان علاقوں کو محفوظ بنایا جائے، ان علاقے کے ذمہ داروں کو محفوظ بنایا جائے، اس علاقے کی ماؤں بہنوں کو تحفظ دیا جائے. تو کائنڈلی میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس پروگرام کی وجہ سے کوئی بھائی بھی ایسی بات اپنے دل پر نہ لے جس کو بری لگی ہو. تو میں اپنے پروگرام کی وسعت سے تمام تر ان بھائیوں سے سوری کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو میری بات بری لگی ہو. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں ایسا کوئی کام، ایسی کوئی بات نہ کروں جو کہ میرے سننے والوں تک بری لگے، ان کو بری محسوس ہو. والسلام.